بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نیب ترمیم کے حوالے سے۔ نیب ترمیم ایک تو 2022 میں کی گئی تھی، اور اب جو نئی نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 کی منظوری دے دی ہے کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں 2022 میں ایک ایسی جو متنازع نیب ترمیم کی گئی تھی، جس کے بعد پھر مریم نواز کو بھی ریلیف مل گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بات رانا ثناءاللہ کی جانب سے بھی کی گئی ہے، اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی کی گئی کہ مریم نواز اور ان لوگوں نے نیب ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر انہوں نے نیب ترمیم سے فائدہ نہ اٹھایا ہوتا تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس ہیں جو موجودہ عامر فاروق صاحب، وہ یہ نہ کہتے۔ یہ آپ نے بھی سنا اور پوری دنیا نے سنا کہ جو ڈویژن بینچ تھا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز یا جو ان کے باقی جو صفدروان ہیں وہ روسٹرم پر آ کر یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سے یہ ساری جائیدادیں بنائی ہیں اور ایون فیلڈ میں کیسے خریدی ہیں، اس کے باوجود جرم ثابت کرنا یہ نیب کی ذمہ داری تھی۔ اب پہلا جو قانون تھا نیب ترمیم 2022، اس سے پہلے تک جو برڈن آف پروف تھا وہ ملزم پر تھا۔ یہ نیب ترمیم 2022 آئیں، جس کے بعد برڈن آف پروف آ گیا ڈائریکٹ پروسیکیوشن پر، نیب پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب مریم نواز کی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، تو جو پینڈنگ نیب ٹرائل تھے یا اپیلیں تھیں ان کے اوپر بھی آٹومیٹیکلی اس کا اطلاق ہو گیا۔ وہ اطلاق ہوا، اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ کہا کہ مریم نواز وغیرہ اگر روسٹروں پر آ کر یہ بتا بھی دیں کہ انہوں نے یہ کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کے پیسوں سے یہ مال بنایا ہے یا یہ ایون فیلڈ خریدے ہیں، اس کے باوجود ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور انہوں نے پھر فائدہ اٹھایا۔ پھر آپ جانتے ہیں نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کا جو کیس تھا وہ نیب ترمیم کی وجہ سے واپس ہو گیا۔ چودھری شوگر مل کا کیس تھا وہ واپس ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس تھا جس میں ان کے ساتھ میر شکیل الرحمان بھی ملزم تھا، وہ واپس ہو گیا۔ شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر مل کیس واپس ہو گیا۔ تو آصف زرداری کے خلاف جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز تھے وہ سارے واپس ہو گئے۔ تو یہ نیب ترمیم آرڈیننس تھا جس کو عمران خان نے چیلنج کیا بطور پیٹیشنر۔ ان کی درخواست انہوں نے دائر کی، خواجہ حارث صاحب اس میں وکیل تھے، جو پچھلے 9 ماہ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد کیس ہے کہ جس پر کئی ہفتے روزانہ کی بنیادوں پر بھی سماعت ہوئی، اور صرف 2 فریق ہیں، ایک وفاق ہے اور ایک نیب نے بھی کہا کہ ہم وفاق کو ہی ان کی آرگومنٹس کو اپنائیں گے، اور ایک ہے درخواست گزار۔ اور 9 ماہ سے سپریم کورٹ یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں کر سکی۔ ٹوٹل کیس کتنا ہے؟ 8 ترمیم کا ہے، جو 8 ترمیم جو متنازع تھیں ان کا کیس ہے، جس کے اوپر عدالت ایسے اس کو، وہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں مدھانی ڈالنا، وہ ایسے ہی اس کو لٹکایا جا رہا ہے کہ وہ اینڈ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ اور اس وقت جب یہ 14 کو عدالت نے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے 14 مارچ کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تب تک تمام لوگ ریلیف لے چکے ہوں گے۔ اور اگر عدالت یہ کہہ دے نیب ترمیم میں کہ ہم یہ نیب ترمیم فلاں ہم اڑا دیتے ہیں، کالعدم قرار دے دیتے ہیں، لیکن جو اب تک ہو گیا فیصلے ان کو ہم پروٹیکشن دے دیتے ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ جیسے حمزہ شہباز کو ان کو غیر آئینی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن 16 اپریل سے لے کے مئی تک جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہے ان کے تمام فیصلوں کو عدالت نے ایک لیگل کور دے دی تھی۔ تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نظام ہے، اور جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور جس معاہدے کے تحت یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، الٹیمیٹلی ان کے جہاں یہ تھا کہ عمران خان کو نااہل کروایا جائے گا، الیکشن نہیں ہوں گے، وہیں پہ یہ بھی تھا کہ نیب ختم ہوگی یا نیب ترمیم ہوں گی اور تمام لوگوں کو کلین چٹ ملے گی اور اوورسیز کو حق ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی اس معاہدے کے اہم جو کلوزز تھیں۔ بہرحال اب وہ نیب ترمیم جو ہے وہ 2022 کی وہ تو چیلنج ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو چیئرمین نیب جن کو آفتاب سلطان کو لگایا گیا، تو آفتاب سلطان جب چیئرمین نیب بنے تو اب وہ چیئرمین نیب آگے وزارت داخلہ کے انڈر، اور سارے معاملات ان کے وزارت داخلہ نے دیکھنے تھے۔ آفتاب سلطان کو کام نہ کرنے دیا گیا یا بہت زیادہ دباؤ تھا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آفتاب سلطان نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، وہ ریزائن دے کے چلے گئے۔ ان کے ریزائن دینے کے بعد ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تشریف لاتے ہیں بطور
ان کو چیئرمین نیب بنایا جاتا ہے، اور ان کی جو چیئرمین نیب ان کو بنایا جاتا ہے وہ معاملہ پہلے جو عدالت میں پینڈنگ ہے، اور ان کی جو چیئرمین نیب کی تعیناتی اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی چیئرمین نیب ہوتا اور وہ وزیر اعظم مشاورت کرتے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے، تو وہ معاملہ ویسے ہی متنازع ہونا تھا، اور اس بنیاد پر اگلے ہفتے لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دینے جا رہی ہے۔ تو اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت تو اب فیصلہ دے گی، عدالت ان سارے معاملات کو دیکھے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ جیسے ہی پہلے عمران خان کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ جو نیب کو چلانے والے وہ لوگ تھے، اس میں قمر باجوہ وغیرہ لوگ تھے، تو یہ عمران خان کی جانب سے باقاعدہ ایک تگڑا ایلیگیشن لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں تو نیب کو نہیں دیکھتا تھا، نیب کو تو وہ دیکھتے تھے۔ اور یہی بات جب ان سے بھی سوال کیا گیا کہ مریم نواز کو یا نواز شریف کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو وہ کیوں نہیں آپ کھل کر بات کرتے کہ وہ کون تھا، اور آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے، اور آپ عمران خان کے کھاتے کیوں ڈالتے ہیں، تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب معاملہ، اور آج ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، اور یہ مقبول جان کی جانب سے ایک بات کی گئی کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ تھے ان کو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ جب ان کو کال آئی کہ آپ نے جمعے کے بعد ان دنوں میں جب عمران خان کی حکومت تھی کہ جمعے کے بعد آپ نے دھرنا دینا ہے اور آپ نے لانگ مارچ شروع کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں اور یہ مقبول جان کیونکہ اس وقت ثالث بنے ہوئے تھے، تو اور یہ مقبول جان کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد جب یہ احتجاج شروع ہو گیا، داتا صاحب ابھی پہنچا تھا ان کا لانگ مارچ، اور جس نے فون کر کے کہا تھا کہ آپ شروع کریں اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا، اور پھر اس پر لاٹھی چارج شروع ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ لاٹھی چارج یا جو کچھ ہوا تھا یہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، جنہوں نے آپ کو، جن کے حکم پر آپ نکلے تھے انہیں نے آپ کے ساتھ یہ کروایا تھا۔ تو یہ خیر، اور یہ مقبول جان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے، تو یہ جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے وہ اس کا جواب دے گی کہ یہ بات، کیونکہ اور یہ مقبول جان ان کے ثالث تھے اور ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی۔ اب جو نیب ترمیم ہے وزارت قانون، اور اب کیونکہ ایک طاقتور آ گیا، پہلے تو ججز ہوتے تھے ریٹائرڈ یا پولیس افسر تھا آفتاب سلطان، اب آ گیا ڈائریکٹ جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ اختیارات دیں، جو چیئرمین نیب کے اختیارات تھے جو آپ نے 2022 میں ختم کیے اب مجھے دیں، آپ نے سب نے این آر او لے لیا ہے، آپ سارے فارغ ہو گئے، تو اب تو مجھے جو میرے نیب کے اختیارات ہیں وہ دیں۔ اس میں یہ تھا کہ کیس ٹرانسفر کا جو معاملہ تھا کہ یہ کیس یہاں سے ٹرانسفر یہاں ٹرانسفر، یہ چیئرمین نیب کا اختیار آ گیا۔ پھر یہ تھا کہ جو کیسز واپس آنے ہیں کس کو بھیجنے ہیں، چیئرمین نیب کو اختیار دے دیا گیا کہ جی چیئرمین نیب جس عدالت میں چاہیں گے، جس مناسب سمجھیں گے وہ وہاں بھیج دیں گے۔ اور جو نیب آرڈیننس 1999 ہے اس میں جو حالیہ ترمیم ہے اس سے جو قانونی پیچیدگیاں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو معاملہ آیا تھا، ایسے کیسز جو کہ نیب آرڈیننس کے دائرہ کار میں نہیں آتے تھے اور ان کی دوسری عدالتوں، ٹرائبونلز اور فورمز پر منتقلی میں دشواریوں کا سامنا تھا، تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد نیب آرڈیننس میں یہ ترمیم کی گئی ہے، جس کے بعد احتساب عدالتوں کو ان کیسز کی منتقلی کا قانونی جواز بھی حاصل ہو جائے گا، اور چیئرمین نیب کو جو وزارت داخلہ کے انڈر کیا گیا تھا دوبارہ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ، اور چیئرمین نیب کو ایک آئینی عہدہ بنا دیا گیا ہے، اور ان کو ایک وہی جو طاقتور ایک عہدہ تھا چیئرمین نیب کا کہ جو سب سے جیسے چیف الیکشن کمشنر کا ہوتا ہے، تو وہی ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا ہے ان تمام اختیارات کو جو پہلے تھے، اور جو آفتاب سلطان چونکہ پولیس ریٹائرڈ افسر تھے ان کی حد تک ان کو ان کی اوقات میں رکھا اور اتنے اختیارات دی۔ اب جب ایک طاقتور آ گئے تو انہوں نے ان کو اختیارات وہی جو چیئرمین نیب کے تھے وہ واپس دے دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نیب ترمیم سے یہ جو تاثر تھا کہ جو کہ نیب آرڈیننس کے دائرہ کار میں نہیں آتے وہ ڈی کرمنلائز ہو جاتے ہیں، اس پر بھی دیکھا گیا ہے کہ کس عدالت میں کون سا کیس جانا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اب انہوں نے ایک منہ دکھانا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک یہی سوال تھا جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جو کیسز واپس 300 350 کیسز ہوئے ہیں تو ان پر دوبارہ کوئی کام نہیں ہوا، اب یہ اس کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی ہم کہیں گے کہ جی اصل یہ ترمیم ہے چیئرمین نیب کے اختیارات کی، لیکن اس میں ساتھ ایک دو اور ترمیم کر کے عدالت کو بتایا جائے گا کہ جو آپ کے پاس سوالات اٹھے تھے اس میں ہم نے جن چیزوں کے اوپر آبجیکشن آ رہا تھا ہم نے اس کو بھی بہتر کیا ہے، یہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے وزارت قانون اور انصاف کی سفارش پر نیشنل نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 کی منظوری دے دی ہے، قومی جو احتساب بیورو ہے آرڈیننس اس کی منظوری دے دی ہے 2023 کی۔
ان کے اس دور حکومت میں یہ دوسری ترمیم ہے نیب کی۔ دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ان ترمیم کو کنسیڈر کرتی ہے یا پہلی ترمیم پر کیا ان کی جانب سے فیصلہ آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔